اور آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج میں اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے وہ 428 ہے۔ اس روایت کے امام مسلم بھی قیامت کی صفات کا جہاں تذکرہ موجود ہے اس باب کے اندر اس کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کافر کو نیک کام کر لے، بھلا کام کر لے، تو اس کا بدلہ جو ہے اسے دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کافر دنیا میں بھلا کام کر لے تو اس کا صلہ دنیا میں ہی اسے دے دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے مقابلے میں مومن کوئی بھلا کام کر لے، نیکی والا کام کر لے، پھر ہوتا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اجر جو ہے آخرت میں بھی جمع کر دیتا ہے، اس کا اجر آخرت میں بھی جمع ہو رہا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اب بندے کے اوپر رب کی کرم نوازیاں دیکھیں، ایک طرف یہ بھی بندہ ہے اور ایک طرف یہ بھی بندہ ہے، فرق اتنا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ رب کو ماننے والا ہے۔ جو کافر ہے جس نے نیک کام کیے، چاہے وہ عمارتیں بنوا دے، ہاسپٹل بنوا دے یا کوئی اور کام کر دے، تو اس کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے، دنیا میں اس کی ناموری ہو گئی۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں اس کو یہ ہوا، پانی، رزق یہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ اور جبکہ مومن کی شان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر جو ہے آخرت کے لیے جمع کر لیتا ہے، پھر اس اجر کا اسے دنیا میں بھی صلہ دیتا ہے۔ اگر کوئی نیک کام کرنا شروع کر دے، نماز پڑھنا شروع کر دے، بھائی چارہ کام کرنا شروع کر دے، یا اور جتنے بھلے کام ہیں وہ کرے گا، آخرت میں بھی جمع ہو رہا ہے اور دنیا میں بھی اس کا اجر مل رہا ہے، اور اس میں کمی بولیے نہیں آتی۔ انسان نیک عمل کب کرتا ہے؟ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو جتنا اللہ سے ڈرتا رہے گا ویسے ویسے بندہ اللہ کے قریب ہوتا رہے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ایک آیت کریمہ موجود ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جب تم اللہ سے ڈرو گے نا اللہ تمہارے لیے راستے نکال دے گا۔ تم اللہ سے ڈرنا شروع کرو، اللہ تمہارے لیے راستے نکالے گا۔ اگر تم تنگ دست ہو جاؤ، رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، تم اللہ سے ڈرو، اس میں بھی تمہارا راستہ نکلے گا۔ تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، کوئی آفت آ جائے، کوئی پریشانی مبتلا ہو جاؤ، تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، اللہ اس مصیبت سے تمہیں نکال دے گا۔ اس لیے کہ وعدہ اللہ کا ہے، میرا اور آپ کا وعدہ بولیے نہیں ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تم اس سے ڈرو تو۔ اور انسان جب ڈرتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا، وہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ ابھی کافر مسلمان کی مثال دے کر مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے بڑی پتے کی بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مومن کا اجر و ثواب کم نہیں ہوتا اور کافر کو اجر و ثواب ملتا نہیں ہے۔ مومن کا کام نہیں ہو رہا، کافر کو ملتا نہیں ہے۔ اب اس کی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیے مومن کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی سرکاری نوکر ہو، اس کی تنخواہ مقرر ہے مگر پھر بھی وہ کچھ اور پیدا کر لے، کچھ اور کام کر لے، تو بولیے کیا اس کی تنخواہ کٹتی ہے؟ بولیے تو نہیں کرتی ہے، بالکل نہیں کرتی۔ تو اسے بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کا اجر دیکھیے کیسا رکھا ہوا ہے، دنیا میں نیک کام کرتا ہے، دنیا میں بھی ناموری ہو رہی ہے، اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب بولیے باقی ہے۔ اور غیر مسلم اگر دنیا میں تکلیف اٹھا لے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص حوالات میں قید کر دیا جائے اور جتنے دن قید رہا اس کے بعد اسے سزا مل جائے،
تو اس کی سزا میں وہ لوگ کوئی کمی نہیں ہوتی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں تو حوالات میں اتنے مہینوں بند رہا اب مجھے سزا میں کم کر دی جائے, وہ اس میں سے نکلتی وہ لیے نہیں ہے. لیکن ہاں اگر مسلمان مصیبت میں مبتلا ہو جائے, اس پہ صبر کر لے, تو پھر دو فائدے مسلمان کو ہوتے ہیں. کتنے فائدے ہوتے ہیں بولیے؟ دو ہوتے ہیں. پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب وہ صبر کرے گا تو اس کا بھی اجر پائے گا, اس کا بھی اجر مل جائے گا. دوسرا, جب کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. گناہوں کی خلاصی ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.